الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ تم اپنی زندگی بنا کر آ جاؤ. کہ تم دنیا میں ہی محنت کر کے اپنی زندگی بنا سکتے ہو، کہ دنیا کی زندگی بنانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں نے تم سے یہ کہا کہ تم اپنی آخرت کی زندگی بنا کر آؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا کہ دنیا میں زندگی کیسے بنے گی اور اس کا اثر دنیا پر کیا پڑے گا اور آخرت پہ کیا پڑے گا. ہم لوگوں نے دنیا میں زندگی بنانے کا جو لفظ ہے یہ سمجھا ہے کہ دنیا میں ہم بڑے سے بڑے عہدے پر ہوں اور دنیا کی ہمارے پاس بڑی سے بڑی دولت ہے اور بہت سارے مکان خرید لیے اور بہت پیسے کما لیے، بہت ساری زمینیں خرید لی اور ایک بڑا کاروبار چل رہا ہے، اس میں ہزاروں لوگ میرے انڈر میں کام کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ میرے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں. اس کو بندوں نے سمجھا کہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ یہی بنا کر آ جاؤ. کہ دنیا کی زندگی کی کامیابی لوگوں نے اسی کو سمجھا ہے کہ دنیا کا ہر آرام اس کے پاس ہونا چاہیے. تو بندے نے یہ سمجھ لیا کہ یہی دنیا کی کامیابی ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، اور یہ بن گئی تو سب بن گیا اور دنیا بگڑ گئی تو سب بگڑ گیا. ہم لوگوں نے ایسا ہی سمجھ لیا. حالانکہ مذہب اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ جو تمام تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں رہ کر جو دنیا کی زندگی تمہاری ختم ہوگی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جب تم میرے پاس آؤ گے، اللہ کے پاس آؤ گے، تو اس زندگی میں یہاں پر جو تم نے بویا ہے وہی جو تم کاٹو گے. تو اگر یہاں تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کری ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر رہ کر اگر تم نے دنیاوی زندگی میں اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزار لی تو آخرت میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے. آخرت میں تمہارے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی جنت ہے. اور
دنیا میں تمہارے لیے سکون، راحت اور عزت ہے۔ تو اس زندگی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ وما آتاکم الرسول، جو نبی کہتے ہیں وہ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکتے ہیں تم رک جاؤ۔ یہ اللہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھائی ہے کہ دنیا کے نقشے جتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں، دنیا کے حالات ہمارے جتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے حالات جتنے بگڑ رہے ہیں، کھانے پینے تک کی دقت آ گئی، رہنے سہنے کی دقت آ گئی، اور پہننے کے لیے کپڑوں کی بھی دقت آ گئی۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، پیاس سے چلا رہے ہوں، اور گھر کی عورتیں بھوک سے پریشان ہو جائیں، اور پورا علاقہ، ساری انسانیت بالکل تنگ دستی کا شکار ہو جائے۔ لیکن اگر یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے حکموں پر چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کی زندگی چل رہی ہے، اور اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو رہی ہے، تو دنیا میں جیسی بھی یہ کاٹ کر آئے ہیں، تو ان کی بگڑی ہوئی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ بگڑی ہوئی دنیا اور نقشے بگڑ گئے، اور اللہ نے کہا انہوں نے اپنی زندگی بنا لی۔ تو آخر بندوں میں ایسا کیا آ گیا، بندوں کے اندر وہ کون سی خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ عالم بھی ہے، سمجھدار بھی، اور دین کی باتیں بھی اس کو سمجھائی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں جمعہ کا دن ہوگا، پوری دنیا میں بیانات ہو رہے ہوں گے، پوری دنیا میں دعوت کی محنت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں درس و تدریس مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، ہر جگہ دین پھیل رہا ہے۔ اب تو آخری کونے میں جہاں کوئی نہیں وہاں بھی آدمی موبائل کے ذریعے دین کی باتیں سن رہا ہے، کوئی دین کی بات اس کو سمجھا رہے ہیں، موبائل میں وہ دیکھ رہا ہے، یعنی ہر جگہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ ان سب کے باوجود آخر کیا ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں پر نہیں اترتا۔ عالم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جانکار بھی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے، آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی بنیادی کمی بندے میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے حکموں پر چلتا ہی نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے حکموں پر چلتا نہیں ہے، آخر کون سی بنیادی کمزوری آ گئی؟ حالانکہ ساری چیزیں اس وقت اس زمانے کے مسلمان کے ساتھ، پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان سے تمام تر، یعنی دولت میں اور علم کے اندر اتنے سارے علماء اور حفاظ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور اتنی دولتیں ہو گئی، اور اتنی اسلامی ریاستیں ہو گئی، اور اتنے یعنی تقریباً 7 ارب میں سے 2 ارب کے قریب دنیا مسلمان، اور بچے ہوئے 5 ارب میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں، یعنی ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہو گئی۔ ان سب کے باوجود آخر کیا ہو گیا اس مسلمان کو کہ دین پر چلنا، اللہ کے حکموں پر چلنا اس مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا؟ آخر کیا ہو گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو دین پر نہ چلنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا یقین، اللہ پر بھروسہ، اور سارے کام اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے جو پوری دنیا کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہے جس نے زندگی بخشی ہے پہاڑوں کو، جس نے زندگی بخشی ہے سورج کو اور ستاروں کو، جس نے زندگی بخشی ہے چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو،
جس نے زندگی بخشی ہے جنگلات کو، جس کے حکم سے پودوں میں ہریالی ہے، جس کے حکم سے چاند کی چمک ہے، جس کے حکم سے ستاروں کی چمک ہے، جس کے حکم سے دریا کے پانی میں مٹھاس ہے، جس کے حکم سے ایک طرف کھارا پانی چلتا ہے، ایک طرف میٹھا پانی چلتا ہے اور دونوں آپس میں نہیں ملتے ہیں، جس کے حکم سے جانوروں میں بھی آپس میں محبت ہے، جس کے حکم سے جانوروں کو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کے حکم سے انسانوں میں آپس میں محبت ہے، جس کے حکم سے انسانوں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کے حکم سے یہ پوری دنیا اور یہ کائنات، اس کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ جبرائیل ہو، چاہے وہ کوئی ذرہ ہو، چاہے وہ کوئی قطرہ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے آکاش ہو، چاہے پاتال ہو، چاہے ہماری آنکھیں جو چیزیں جہاں تک دیکھتی ہیں اور تصور کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کو، تمام چیزوں میں جو زندگی بخشنے والا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس یقین کی کمی مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو اور لوگوں کو جو دعوت دی وہ ایمان کی دعوت دی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی محنت کرنے کا اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں میں بتا دیجئے کہ سب سے بڑا کون ہے، لوگوں میں کہہ دیجئے کہ کس سے ہوتا ہے، لوگوں میں کہہ دیجئے کہ اللہ سے ہوتا ہے، لوگوں کے اندر مخلوق کی محبت کو نکال کر میں جو کہ خالق ہوں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لوگوں کے اندر میری محبت کو بھر دیجئے، تاکہ جب یہ لوگ چلے تو ان کی زندگی کی ہر اٹھک بیٹھ اور چلنے کا، ان کی سانس لینے کا صرف مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کے دین کی محنت کرتا رہوں اور پوری دنیا میں دین کو پھیلاتا رہوں اور اللہ کا ایک عبادت گزار اور داعی بن کر اللہ کے اس دین کا اس دنیا سے میں چلا جاؤں، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ اس مقصد کو لے کر میں چلوں، میں پھروں۔ ہر بندے کے دل میں اس بات کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دیجئے، ان کے خون میں، ان کے رگوں میں، ان کے سوچ میں، ان کی تصورات میں، ان کے بال میں، ان کی کھال میں، ان کی ہر اٹھک بیٹھک میں صرف ایک ہی تصور ہو کہ میں کسی طریقے سے اپنا رب کائنات کو میں راضی کر لوں اور پوری دنیا میں چل پھر کر بتا دوں کہ لوگوں کرنے والی ذات اور جس سے ہوتا ہے اور جو سب کا مالک ہے وہ صرف ایک ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم سارے کے سارے اس کلمے پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی کلمے والی بنا دو، سب کے سب تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس جھنڈے کو لے کر اور اس ڈنڈے کو لے کر اور اس سوچ کو لے کر میں پوری دنیا میں پھیل جاؤں، بس میں چلوں تو میرا مقصد اللہ کا دین ہو، میں رکوں تو میری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہو، میں اٹھوں تو میری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہو، میں بیٹھوں تو میری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہو، میری ہر چلت فرت، میری دکانیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہو، میرے مدرسے اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہو، میری مسجدیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہو، میری تجارت اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہو، میری ملازمت اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہو، میری دعوت و تبلیغ اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہو، یعنی کہ ہر آن ہر لمحہ میری تمام حرکات اور سکنات
صرف اور صرف اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہو، بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے میں نے تمہیں بنایا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے جو تمہیں بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ جاؤ لوگوں کے اندر خیر کو پھیلا دو، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آ جاؤ۔ اسی لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہارے دنیا میں بھیجنے کا، اور تمہیں خیر امم، سب سے بہترین امت کا لقب ہم نے اسی وجہ سے دیا ہے کہ تم اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر پھر رہے ہو۔ تمام نبیوں کی بعثت اور تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو دنیا میں اللہ کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ کے جھنڈے کو اور اللہ کے کلمے کو اس دھرتی پر نافذ کرنا ہے، یہی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ نبی کے طریقے پر، نبی کی اطاعت پر جو بندہ ہے وہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے۔ جو نبی کی جس نے بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ تو نبی کی زندگی پر جو تم چلو گے، وما آتاکم الرسول، جیسا یہ نبی کر رہے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ان کا اٹھنا دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو، ان کی داڑھی دیکھو، ان کا کرتا دیکھو، ان کی پگڑی دیکھو، ان کا صبر دیکھو، ان کا مجاہدہ دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کا اللہ سے یقین دیکھو، ان کی امانت داری دیکھو، ان کی صداقت دیکھو۔ یہ ساری چیزیں، یہ تمام صفات ان کے اندر جو میں نے میرے بندوں، یہ تمام صفات جو میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، یہی چہرہ، یہی اٹھک بیٹھک، یہی لباس، یہ سب تمہارا، اور یہی سوچ، یہ ساری محنتیں، یہ سب تمہاری محنتیں ہونی چاہیے۔ 100% ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں تم لے کر جب آؤ گے تو ہاں تم نے دنیا میں جا کر اپنی زندگی بنا لی، تمہیں دنیا میں ہم خلیفہ بنائیں گے، دنیا کی زمین پر، اس دھرتی پر تمہیں بادشاہت عطا کریں گے، اور آخرت میں جنت عطا کریں گے، جو زندگی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، نہ کوئی وہاں پریشانی آنے والی ہے، نہ وہاں کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ وہاں کوئی موت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جوانی کے ساتھ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت میں ہم تمہیں مہمان بنا کر، پھر اس کا مالک بنا کر، اور ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے۔ اس دنیا میں یہ ذرا سی زندگی ہے، میرے نبی کے طریقے پر گزار کے آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ جائیے، یہ بھول گئے ہیں، یہ مشرک بن گئے، کوئی آگ کو پوجنے لگ گیا، کوئی درخت کو پوجنے لگ گیا، کوئی پتھر کو پوجنے لگ گیا، کوئی مٹی کو پوجنے لگ گیا، کوئی سونا چاندی کو پوجنے لگ گیا، کوئی بہترین مکان کو پوجنے لگ گیا، کوئی اپنی گاڑی کو پوجنے لگ گیا، کوئی اپنی بیوی کو پوجنے لگ گیا، کوئی اپنے بچوں کو پوجنے لگ گیا، کہ ان تمام کو راضی کرنے کے لیے، یعنی ان تمام مخلوقات کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کو بھول گئے، اور ان کو راضی کرنے کی نیت اور شدت اس قدر ان کے اندر چلی گئی کہ یہ تو مشرک بن گئے، شرک کرنے لگ گئے۔ تو جا کر آپ بتاؤ ان کو کہ لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دنوں رات کا مالک وہی ہے، سورج چاند کا مالک وہی ہے، ہر جگہ اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، آسمان پر اسی کی حکومت چلتی ہے، زمین پر اسی کی حکومت چلتی ہے، ہوا میں اسی کی حکومت چلتی ہے، پانی میں اسی کی حکومت چلتی ہے، فضا میں اسی کی حکومت ہے، خلا میں اسی کی حکومت ہے، فرشتوں پر اسی کی حکومت ہے، جانوروں پر اسی کی حکومت ہے، چرندوں پر اسی کی حکومت ہے، درندوں پر اسی کی حکومت ہے،
پرندوں پر اسی کی حکومت ہے، پانی پر اسی کو حکومت ہے، پانی کے اندر مچھلیوں پر اسی کی حکومت ہے، اور مچھلیوں کے ساتھ جو پانی کے اندر جانور ہیں ان جانوروں پر بھی اسی کی حکومت ہے، اور پہاڑوں پر اور چاند ستاروں پر، یہاں تک کہ چیٹی پر بھی اسی کی حکومت ہے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ان سب پہ اسی کی حکومت ہے، اور تمام انبیاء کرام پر اسی کی حکومت ہے، یہاں تک کہ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی، یہاں تک کہ دنیا جب نہیں تھی اور جب دنیا نہیں ہوگی تب سے اس کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور سب پر اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی، اور وہ ذات بھی ہمیشہ رہے گی۔ وہ جیسا پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، آئندہ بھی ویسا ہی رہے گا۔ جس کو موت نہیں آتی، جس کو بھوک نہیں لگتی، جس کو پیاس نہیں لگتی، جس کو نیند نہیں آتی، جو بیوی بال بچوں کا کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کسی مشیر کا وزیر کا محتاج نہیں ہے، جو کسی پانی سورج چاند کا محتاج نہیں ہے، جو کسی بھی جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ اس رب سے ہونے کی دعوت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ ایسا تو رب ہے ہمارا، ایسا تو رب ہے ہمارا، وہ اللہ ہے ہمارا، وہ مالک ہے ہمارا، وہ خالق ہمارا۔ اتنا بڑا مذہب اور ایسا اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس اسلام کا ایک ماننے والا دنیا میں رہے گا، جس اسلام کا ایک ماننے والا دنیا میں رہے گا، ایک بھی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اس نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ جماعت میں کہتے ہیں، جماعت میں بڑی اچھی مثال دے کے لوگ سمجھاتے ہیں، مجھے وہ مثال بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں بھائی تم اگر ایک آدمی اکیلے ہو تو بس میں چلے جاؤ ٹکٹ لے کر، تو بس والا کہے گا نہیں تیرے ایک کی وجہ سے پوری بس تھوڑی چلاؤں گا۔ تم اگر ٹرین میں چلے جاؤ، ایک آدمی ہو، تو ٹرین والا سرکار کہے گی تیری ایک کی وجہ سے ٹرین تھوڑی چلاؤں گا۔ ہوائی جہاز والا کہے گا تیرے ایک کی وجہ سے جہاز تھوڑی اڑاؤں گا۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی کام تمہارے ایک کی وجہ سے نہیں ہونے والا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، لیکن اس اللہ کو دیکھو کہ تمہارے صرف ایک کی وجہ سے، چونکہ تم کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کو ماننے والے ہو، تمہارے صرف ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور تمہاری برکت سے تمام مخلوقات جی رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، سانس لے رہی ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے تمہاری۔ تو اس یقین کو بنانا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، یہ ہوگا کیسے؟ پنگا تو یہ ہے اور فنڈا یہ ہے، اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا کیسے؟ کیا بڑی بڑی بلڈنگیں خرید لینے سے، یا بڑی بڑی گاڑیاں خرید لینے سے، یا مہنگے مہنگے کپڑے پہن لینے سے، یا بڑے بڑے کارخانے کھول لینے سے اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا؟ یا تمام دنیا کا اللہ ہمیں مالک بنا دے تو کیا اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا؟ نہیں۔ مخلوقات میں لگ کر اور مخلوق پر محنت کر کے مخلوق سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا، اور اللہ کی دین کو محنت کو لے کر اللہ کی ذات و صفات کی بڑائی اور اللہ کی بڑائی کو بول کر اور دعوت کی محنت میں لگ کر جتنا 24 گھنٹے ہم دنیا کے بارے میں بولتے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی کچھ کاروبار کے بارے میں بتاؤ تو ہم اس کو سمجھانے لگتے ہیں، کہیں نوکری لگوا دو تو ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں، اس کے گھر میں اس کے بیوی بال بچوں کی تکلیفوں کے بارے میں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، اس کو ہم بتاتے ہیں کہ بیمار ہے تو اسپتال چلا جا، اور یہ ہے تو ایسا کر لے، اور شادی بیاہ نکاح کے مشورے دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی دعوت 24 گھنٹے میں ہر بندہ کسی نہ کسی کو دے رہا ہے، لیکن کیا کسی بندے کو اس کی توفیق ہے کہ اس کو یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا لے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام کو بنا دیں گے، اللہ کو سجدہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ جا جو سارے نبیوں نے کہی ہے، اور یہ بندہ بھی یہی کہہ رہا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہمارے گلی محلے شہر میں ہوتا ہے؟ نہیں۔ سب سے بڑا پنگا یہی ہے
کہ ہمارے اندر جو ایمان کی کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کیسے کیا جائے۔ جب ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور جب اعمال بنتے ہیں تو اللہ کے فیصلے اترتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کا تعلق بندے کے ذریعے، بندے کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں تو اللہ کے فیصلوں کا تعلق ان اعمال سے جڑا ہوا ہے، نہ کہ اللہ کے فیصلوں کا تعلق بندے نے دنیا میں جو اسباب اختیار کیے ہیں ان اسباب سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے بندوں کے اعمال سے اتریں گے، بندوں کے اسباب کی وجہ سے اللہ کے فیصلے کبھی نہیں اتریں گے۔ کہ اگر بڑا کوئی بڑی سی بلڈنگ لے لے تو اس کے لیے اللہ کے بہتر فیصلے اتریں گے، کوئی بڑی گاڑیاں لے لے، کوئی بہت پیسہ کما لے تو اللہ کی طرف سے بہتر فیصلے اتریں گے نہیں۔ بندہ نیک اعمال کر لے گا تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے اتریں گے، اور یہ برے اعمال کرے گا تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پہ ویسے ہی فیصلے اتریں گے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے ناکامی اور کامیابی کا مدار اللہ نے اعمال کو بنایا ہے، اسباب کو کبھی نہیں بنایا۔ اسباب کو اگر اعمال بناتے، اسباب کو اگر کامیابی کا مدار اللہ اور بنیاد بناتے تو سب سے زیادہ اسباب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دیتے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ اسباب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو دیتے، پھر اولیاء اللہ کو دیتے، کہ ان لوگوں کو خوب پیسہ دولت ثروت دے کر امیر بنا دیتے کہ اس وجہ سے آپ کامیاب ہوں گے، اس لیے آپ تو میرے نیک بندے ہو، اس لیے یہ چیزیں سب سے زیادہ میں آپ کو دوں گا۔ حالانکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل فضیلت محروم باشد، یہ جو اہل فضل لوگ ہیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، یہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، جو دن بھر دوڑ دھوپ اور ان کی محنتیں، ان کی ہر کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو محروم باشد محروم ہی رہتے ہیں۔ دنیا کی محرومی ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی کہ وہ اللہ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے۔ آیا ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے کہا سوچ کے بولو۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے ہے محبت، سچی بات ہے۔ سوچو، پھر سوچو، پھر بولو کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کہا سوچ کے بول کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو کہا پھر تیار ہو جا کہ مجھ سے اگر تجھے محبت ہے تو فقر و فاقے اور یہ پریشانیاں تیری طرف اس طرح لوٹ کے آئیں گی جیسے چڑھائی سے کوئی پانی ڈھلان کی طرف آتا ہے، ایسے ہی فقر و فاقے، تنگ دستی اور پریشانیاں تیری طرف آئیں گی، تو تیار ہو جا اس کو سہنے کے لیے اگر مجھ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلیں گے، جو ان کے کام کو اپنا مقصد بنا کر چلیں گے، تو تمام حالات ان کے ساتھ وہی آئیں گے جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور جو تمام انبیاء کے ساتھ آئے ہیں، اور جو تمام صحابہ اولیاء اللہ کے ساتھ، کیونکہ جو آپ جس راستے پر آپ چلیں گے اس راستے کی نشانیاں تو آپ کو دکھائی دیں گی۔ جس راستے پہ، جس گلی میں آپ جاؤ گے اس گلی کی صفائی اور ستھرائی تو دکھائی دے گی۔ جس روڈ پر، جس سڑک پر جائیں گے اس سڑک کی پریشانیاں یا آسانیاں تو آپ کو نظر آئیں گی اور اس کو حل کرنا پڑے گا، لیکن راستہ بدل لو گے تو نشانیاں بدل جائیں گی، مقصد بدل جائے گا، منزل بدل جائے گی۔ راستہ وہی ہوگا جو نبی کا راستہ تھا، راستہ وہی ہوگا جو صحابہ کا راستہ تھا، راستہ وہی ہوگا جو اولیاء اللہ کا راستہ تھا، راستہ وہی ہوگا جو تابعین حضرات کا راستہ تھا، راستہ وہی ہوگا جنہوں نے اپنے اعمال سے، جن لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا، تو وہ سارا راستہ تو ایک ہی ہے۔ اس راستے پر جب آپ چلو گے تو جو آسانیاں ان کے ساتھ آئی، جو عزتیں ان کو ملی، جو خلافت ان کو ملی، وہ آپ کو بھی ملیں گی، اور جو مجاہدے انہوں نے کیے وہ مجاہدے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ ان کا گھر کا مجاہدہ تھا، گھر والیوں کا مجاہدہ تھا، کام دھندے کا مجاہدہ تھا،
سب میں پریشانیاں تھیں، تمام پریشانیاں اس راستے میں تھی، لیکن اس راستے پر چل کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ان سب سے اللہ راضی ہو چکے ہیں اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح اعظم، جوانی زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر، یقین اللہ سے، توکل اللہ کا، محبت اللہ سے، محبت نبی سے، طریقہ نبی کا، اٹھک بیٹھک، تصورات، تجارت نبی کے طریقے پر، ملازمت نبی کے طریقے پر، ہر دوڑ دھوپ نبی کے طریقے پر، اس طریقے سے اگر آپ کا طریقہ میچ کر گیا، نبی کے طریقے سے آپ کا طریقہ میچ کر گیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے میچ کر رہے ہیں، جنت میں جا کے ملیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، اس طریقے سے نبی کے ساتھ ساتھ آپ بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے، اور ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد بندہ پھر عمل پہ کھڑا نہیں ہوتا، تو اس عمل پہ کھڑا ہونے کا صرف ایک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس زمانے میں جو سب سے بڑا اور سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنا اوڑھنا بچھونا اور بوریا بستر لے کر اللہ اللہ کہنے کے لیے اور اللہ کی ان صداؤں کو آسمان اور زمین میں اونچی کرنے کے لیے آپ اللہ کے راستے میں نکل پڑو، کہ جا کر کہہ دو دنیا والوں سے کہ صرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں 100% کامیابی ہے۔ اسی کی محنت میں جب آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے، اپنے کارخانوں سے وقت کو نکال کر، اپنی دکانوں سے وقت کو نکال کر، اپنے گھروں سے وقت کو نکال کر، اپنی ملازمت سے وقت کو نکال کر، جب آپ اپنے آپ کو دنیا کے ان تمام مشاغل سے فارغ کر کر اور اللہ کے مشغلے میں جب اپنے آپ کو ڈال دو گے تو اللہ کو آپ پر رحم آئے گا، تو اللہ آپ کے یقین کو اٹھاتے اٹھا دے گا، آپ کے توکل کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ پھر جب یہ توکل بڑھے گا، اللہ کا یقین بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ ان آپ کی روحوں میں وہ قوت اور وہ طاقت اس توکل اور یقین کے ذریعے سے پیدا کر دے گا کہ آپ کی نہ تو کوئی نماز چھوٹ سکتی ہے، نہ تو آپ کا کوئی روزہ چھوٹ سکتا ہے، نہ تو آپ کی زکاتیں چھوٹ سکتی ہیں، نہ تو آپ کا کوئی بھی عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ عمل چھوٹ سکتا ہے۔ صرف تمام اعمال کے بہتر ہونے کی اور تمام اعمال کے اندر سے سستی کو ختم کرنے کی صرف بنیاد یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی محنت اور دعوت کی محنت کو اپنی اصلاح کی نیت سے اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ جاتے نہیں لوگ جماعت میں، ایک تو اتنے اختلافات ہیں ہماری جہالت کے، اتنے ہمیں سمجھانے والے ہماری گلیوں میں جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت میں جانے سے کیا ہوگا، تو کہاں جانے سے کیا ہوگا تو سمجھا دے۔ وہ کہتے ہیں جماعت میں پھرنے سے کیا ہوگا، مسجدوں میں جانے سے کیا ہوگا، تو ان سے آپ پوچھ لو کہ میں دیندار کیسے بن جاؤں، تو یہ بتا دے، اور تو دیندار کیسے ہو جاؤ الو کے پٹھے، تو یہ بتا دے، اسے جا کے پوچھو تو صحیح۔ اس وقت دعوت و تبلیغ کی مخالفت کرنے والے اور ہر زمانے میں دعوت و تبلیغ کی مخالفت کرنے والے، اللہ کے دین کی اور شریعت کی مخالفت کرنے والے اللہ کے دشمن اور ابلیس ہیں، جس کے ذہن میں بھی اس کام کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی کمی یا کدورت یا بغض اور دشمنی ہے، خدا کی قسم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ دعوت تو یہ نبیوں انبیاء کے دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا مقصد ہے، یہی دنیا کی بقا اور قیام کا ذریعہ ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ دعوت ہر زمانے میں الگ الگ رخ پر اور الگ الگ طریقے پر رہی ہے. ہر زمانے میں اس کا رخ طریقہ الگ رہا ہے. جس زمانے میں جو رخ ہو اور علماء حقانی اور علماء ربانی اس رخ کی تائید کر دے تو عوام کو چاہیے کہ اس رخ پر بس پوری دنیا کی اعتراضات، پوری دنیا کے اعتراضات اور پورے دنیا کے اختلاف کو چھوڑ کر بس اس کے پیچھے چل پڑے. ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم علماء کے ساتھ چلیں. مدرسے مدارس قائم ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی ایک الگ بنیاد ہے. خانقاہیں قائم ہیں، دعوت و تبلیغ کا ایک الگ شعبہ ہے. دنیا میں مراکز قائم ہیں، جمعیتیں قائم ہیں، دعوت و تبلیغ کا ایک الگ شعبہ ہے. دنیا میں لوگ اللہ کے راستے میں اپنے گھروں سے بستروں کو لے کر اور بچھونوں کو لے کر کچھ چند پیسے لے کر اور پیٹھ پہ لاد کے نکل جاتے ہیں. اپنے گھر والوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ذمہ داریاں پوری کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. یہ دعوت کا ایک اہم نہج ہے، یہ دعوت کا الگ طریقہ ہے. یعنی مطلقاً کوئی بھی کبھی بھی یہ کہے کہ صرف عبادت سے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں. الا الذین آمنوا لیکن جو مسلمان ہو گئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی دعوت دی. تو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کو ساتھ لے کر چلے، حق کی دعوت دی، صبر کو ساتھ لے کر چلے اور صبر کی دعوت دی، تو یہ لوگ، یہ چار کام کرنے والے لوگ 100% کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرو اس کو، اس کام میں لگو. جو جماعتیں پھر رہی ہیں اللہ کے راستے میں، جو اللہ والے لوگ پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ لگو. یہ محنتیں کر رہے ہیں دین کی، آپ ان کا ساتھ دو. اگر یہ باہر سے آئے ہیں، نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مہاجر کی، یہ مہاجر کی نقل پر ہیں، تو آپ انصار کی نقل پر رہو. یہ اگر اپنے گھر بار بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں تو آپ اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے بیوی بال بچوں سے نکل کر ان کے ساتھ محنت میں لگ کر، یہ ہے مہاجر کی شکل بنا رہے ہیں، آپ انصار کی شکل بنا رہے ہیں. انہوں نے ہجرت کی شکل بنائی، آپ نے نصرت کی شکل بنائی. اور دین کے پھیلنے کا اور دین کی استقامت کا ذریعہ ہجرت اور نصرت ہی تو ہے. الگ کر لیا لوگوں نے اپنے آپ کو. کہتے جماعت والے مشورہ کر رہے، جماعت والے وہ گشت کر رہے، جماعت والے تعلیم کر رہے. یہ جماعت والا لفظ ایسا گھٹیا لفظ ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس جماعت والے لفظ نے یہ ہم لوگوں میں ایک تفریق پیدا کر دی. یہ جماعت والے کیا ہوتے؟ ارے تو بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے اس کام کا میں نے کوئی نام نہیں رکھا. اس کام کا کیا نام ہوگا؟ اور اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. اس کام کا کوئی نام نہیں ہے. ہر فرد کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت کرے اور اس پر وہ لگ جائے. اگر یہ اکیلا مسلمان ہے اور پوری دنیا کفر اور شرک پر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو کفر اور شرک سے نکالے. اور اگر سارے کے ساری دنیا والے ایمان والے مسلمان ہیں اور کوئی ایک بھی کفر اور شرک پر ہے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ایک کو کفر اور شرک سے باہر نکال دے تاکہ وہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ذمہ دار بنایا ہے،
ایک بڑا کام دیا ہے، اتنا بڑا کام کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پر یہ فرمایا تھا، بلغوا انی، میری طرف سے پہنچا دو جو تم جانتے ہو، جو میں نے دیکھا ہے، جو مجھے کرتے تم نے دیکھا ہے۔ دیکھو میں نے کیا 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 ہے، میں زبان حال بیان کر رہا ہوں، جو تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میری زندگی میں دیکھا ہے، میں کیسے اٹھتا تھا، میں کیسے بیٹھتا تھا، میرا کھانا کیا تھا، میرا لباس کیا ہے، میرا اوڑھنا کیا تھا، میرا بچھونا کیا تھا، میرا اخلاق کیسے، میں لوگوں سے کیسے باتیں کرتا تھا اور میں کیا کھاتا تھا، میری سخاوت کیسی، میرا مجاہدہ کیسا، اور میری عبادت کیسی، میرے گھر کے اندر رہنا کیسا، گھر کے باہر رہنا کیسا، گھر کی عورتوں سے جو میرے معاملات ہیں وہ کیسے، باہر کے لوگوں سے جو میرے معاملات ہیں وہ کیسے، گھر میں جو میری عادت وہ کیسی اور باہر میری عادت وہ کیسی۔ میرے صحابہ، تم لوگوں نے میری زندگی کے ہر لمحے کو دیکھا ہے، ہر آن کو دیکھا ہے، ہر بال کو دیکھا ہے، ہر کھال کو دیکھا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، جو مجھ سے لیا ہے، بلغوا، وہ تم سب پہنچا دو، ولو آیا، اگر تم ایک بات بھی جانتے ہو تو یہ پہنچا دو۔ یعنی یہ کام دعوت و تبلیغ کا جو میں کرنے کے لیے آیا تھا اور میرا وقت پورا ہو گیا، اب میں اللہ سے جا کے ملوں گا تو میرے غائبانے میں جب میں نہ رہوں گا تو اب یہ کام میری امت کے لوگوں یہ تمہارا ہے۔ میں تمہیں اس دعوت کی اتنی بڑی ذمہ داری دے کر جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس دین کے ڈنکا کو بجا دو، اس دین کے جھنڈے کو پھیلا دو، تم سب کو بتا دو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور جس طریقے میں کامیابی ہے وہ میرا طریقہ ہے۔ یعنی سب کو کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جاؤ پوری دنیا میں پھیلا دو۔ میرے صحابہ، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، ایسا تم کر کے آ گئے۔ اور وہ صحابہ تھے کہ گھر آئے، مشورہ کیا، پوری دنیا میں نکل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ، اس 1.25 لاکھ صحابہ میں سے آپ جا کے پوچھیں مدینے والوں سے، آپ جا کے پوچھیں مکہ والوں سے کہ ان کی کتنی قبریں مکہ میں ہیں اور کتنی قبریں مدینہ میں ہیں، اور جا کے پوری دنیا کے پہاڑوں سے پوچھ لیجئے، پوری دنیا کے پورے علاقوں سے پوچھ لیجئے، کہاں کہاں چٹیل میدان اور جنگلات سے پوچھ لیجئے، اور شہروں اور گاؤں سے پوچھ لیجئے کہ ان صحابہ کی قبریں کہاں کہاں ہیں، تو سب سے کم ان کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملیں گی، اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام اطراف میں ان کی قبریں ملیں گی۔ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو اللہ کی ذمہ داری میں چھوڑ کر، اللہ کی نگہبانی میں رکھ کے، اللہ کی ذمہ داری میں رکھ کے پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسلام کو پھیلا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے اس طریقے پر اور صحابہ کرام کے ان عادات پر اور اللہ کے نبی کے ارشادات پر ہم سب کو بھی خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نکلیں گے جماعت میں؟ جماعت میں نکلو، جاؤ گھروں میں جتنے لوگ ہیں نا، ہر آدمی اپنے گھر سے ایک آدمی کو جماعت میں نکالو، 4 مہینے کی جماعت میں نکالو، 5 مہینے کی جماعتوں میں نکالو، وقت نکالو، اس کو دین سکھاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ چندہ کر لیجیے، اوپر بھی بالٹی اٹھا لیجیے، سامنے بالٹی رکھی ہوئی ہے، ہر آدمی چندہ کر لو۔ ہمارے ذریعے سے، ہماری جیب سے کچھ، کوئی نوٹ، کوئی سکہ جو اس میں ڈل جاتا ہے نا، اس پر پہلے اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ ہمارے بس کا نہیں ہے روک، اللہ تعالیٰ پہلے توفیق دیتے ہیں، اس میں ڈال، تو بندہ نکالتا ہے کہ تیرا یہ 10 روپے میں نے قبول کر لیا، یا اللہ اس 10 روپے کی وجہ سے کیا ملے گا؟ ابے 10 کی وجہ سے تو جنت دینے والا ہوں، ڈال تو صحیح، تو ڈال اس میں۔ یا اللہ 10 میں بچا لوں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا خرچ کر دے گا تو، لیکن اس میں ڈال لے گا تو جنت دے، ہو سکتا ہے میں جنت دے دوں۔ یہ تو تیری نیت پر ہے کہ 10 روپے، 100 روپے، 200 روپے، یہ مسجدیں جو تیرے لیے فخر کا ذریعہ ہے، اور یہ مسجدیں جو تو کہتا اللہ کا گھر ہے، تو میرے گھر میں تو 10 روپے بھی نہیں دے گا، اور میں نے تیرے گھر میں کیا دے دیا؟ میں نے کروڑوں کا تیرا گھر دے دیا، میں نے لاکھوں کو تجھے گاڑیاں دے دی، اور تو میرے گھر میں ہفتے میں اگر 10 روپے دینے سے بھی گیا
یہ تیری غداری ہے یا یہ تیری وفاداری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے سکوں سے، ہمارے نوٹوں سے۔ پھر بھی نہ ہمارے جیب میں پیسے پڑے رہتے ہیں، جیب میں پیسے پڑے رہتے ہیں، جیب میں پیسے رہتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں یار گھر پہ بچوں کو کچھ ایک ٹافی کھلا دوں گا تو بچے میرے خوش ہو جائیں گے۔ ابھی تو ٹافی کھلا کے بچوں کو بعد میں خوش کرے گا، پہلے اللہ کو خوش کر لو۔ کہہ رہا مالک ہے، ہمیشہ بچوں کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں لوگوں نے بچوں کو اور بیوی کو، گھر والوں کو خدا بنا رکھا، انہی کے لیے سارے کام کرتے ہیں، بھائی یہ راضی ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد میری بیوی بال بچے، ان کو پتہ نہیں کہ جہنم میں شیطان اس کو چبائیں گے کچے، ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کو مقصد بناؤ۔ میں تو اس چیز سے وہ ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کبھی خوش ہو جاؤں کہ بہت سارے پیسے آ گئے، ہر جمعے کو تو میری بے عزتی ہو جاتی ہے جب پیسے گنتے ہیں، میں وہی 2570 روپے، 2510 روپے، پتہ نہیں کون سی کہانی ہے، 2500 روپے میں چل رہا ہے۔ اے سی لگا دیں آپ کے لیے، بجلی ہم بھریں گے چندہ کر کے، بجلی کا بل، کمیٹی والے بھی پریشان ہیں، تو اے سی تو لگوا دیں گے کہ 15 ہزار کا بل کون بھرے گا؟ آپ آ کے کہہ رہے کہ اے سی لگا دو، اے سی لگا دیں گے، تو دیتا 5 روپے نہیں، اے سی لگوا لے، لگا دیتے ہیں اے سی، بجلی کا بل تو بھرے گا۔ بھیا اس طرح کرو گا نا، اے سی لگے گا کچھ نہیں ہوگا۔ صاف بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم مدرسہ چلاتے ہیں ویسے ہی چندہ کر کے ہم پاگل ہو چکے ہیں، آدھا دماغ ہمارا سنک چکا ہے۔ ہر امیر آدمی سے ہم سلام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں 100 روپے دے دیں ہمیں، ہمارا ذہن اتنا خراب ہو چکا ہے۔ تو ہمیں بھی بچا لو جہنم سے، اور آپ بھی بچ جاؤ، اس لیے مسجد میں آپ کو خوب پیسے دیا کرو تاکہ اے سی بھی آ جائے اور بجلی بل بھی جمع ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔